السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، یہ حاجی محمد رفیق میمن ہیں۔ الحمدللہ انہوں نے بڑی اچھی نیت کی ہے۔ اس عمر میں قاری قرآن اور عالم دین بننے کا جذبہ ہے ان کے دل میں، انہوں نے نیت کی ہے۔ آپ تمام احباب سے دعا کی درخواست کرتا ہوں کہ ان کے لیے دعا کرائیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو قرآن کا قاری بنائے اور عالم دین بنائے، اور مرنے سے ان کی خواہش ہے کہ مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ مجھے قاری قرآن بنائے اور میں دنیا سے جاؤں تو قاری قرآن بن کر کے جاؤں اور اللہ سے ملاقات کروں انشاءاللہ۔ حاجی صاحب، آپ نے نیت کی ہے تو اللہ ضرور آپ کی یہ جو خواہش ہے تکمیل فرمائے گا اللہ تعالیٰ، مجھے امید ہے۔ ماشاءاللہ حاجی صاحب، آپ پڑھتے ہیں، کافی مجھ سے پڑھا، رات میں بھی آپ پڑھتے رہتے ہیں، 2 بجے رات 3 بجے رات آپ سبق یاد کرتے ہیں، پڑھتے ہیں قرآن۔ تو آپ نوجوانوں کو کیا پیغام دیں گے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ جی، میرا یہ کہنا ہے کہ یہ آپ کے لیے بہت ہی اچھا گولڈن چانس ہے۔ میں تو مطلب کچھ وجہ سے میرے والد صاحب بہت پہلے گزر گئے تھے اور کچھ تکلیفات تھی، کچھ وجہ سے میں قاری نہیں بن سکا، لیکن آپ سب کو میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہر گھر میں قاری ہونا ضروری ہے۔ یہ میں آپ کو بولتا ہوں، آپ قاری بنیں گے تو آپ کی نماز بھی صحیح ہوگی، ہر چیز آپ کی صحیح ہوگی۔ قبرستان میں جنازہ بھی پڑھیں گے، قرآن شریف پڑھیں گے، نماز پڑھیں گے، تقریر کریں گے، نعت شریف پڑھیں گے، تو آپ کے پڑھنا ماشاءاللہ اتنا جان بھی دیں گے آپ۔ تو وہ ایک قاری کا مرتبہ کیا ہے؟ قاری کا مرتبہ بہت بڑا قاری کا مرتبہ ہے۔ سب سے زیادہ مرکہ قاری کا ہے کہ قرآن صحیح ہو گیا تو اس کی زندگی صحیح ہو گئی۔ تو میں آپ کو ایک ریکویسٹ کرتا ہوں میرے دل کی، اور آپ میرے لیے بھی دعا کیجیے اور میری بھی آپ کی دعا ہے کہ آپ یہ اس عمر کے اندر آپ یہ چانس مت چھوڑیے، اور کسی بھی حالت میں جیسا بھی چانس ملا قاری بن جائیے، عالم دین بنیے، حافظ قرآن بنیے، کم سے کم قاری بننا کوشش کریے۔ اپنے لڑکے کو، اپنے بھائی کو، دوست برادر کو میری ہارٹلی ریکویسٹ ہے۔ اور قاری کلاس میں اگر کچھ بھی آپ کو کوئی ہیلپ چاہیے، کچھ کتاب چاہیے، میں اپنی طرف سے آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ تعالیٰ آپ کو آپ جزا خیر عطا فرمائے صاحب، ماشاءاللہ آمین۔ آپ کے جذبات کو قبول فرمائے۔ حاجی صاحب، یہ بتلائیے کہ پہلے آپ جب تجوید نہیں جانتے تھے، کچھ نہیں پڑھے تھے، قرآن شریف پڑھتے تھے، اب ماشاءاللہ کچھ تجوید جان گئے ہیں، ادائیگی آپ کو آ گئی ہے، اب قرآن شریف پڑھتے ہیں، تو پہلے اور اب میں کیا فرق؟ بہت فرق پڑ گیا ہے، بہت۔ میرا دل سکون ہو گیا ہے، میرے دل میں سکون ہو گیا ہے۔ میں جب قبرستان میں صبح 5 بجے ڈیلی قبرستان میں جاتا ہوں میرے بھائی کو ملنے کے لیے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ 5 بجے میرا ڈیلی پریکٹس ہے۔ اگر صبح میں نہیں گیا تو شام کو جاتا ہوں ڈیلی ایک دم۔ ماشاءاللہ۔ اور میرا بھائی میں اس کو پڑھتا ہوں، لیکن میں آپ کو واپس ریپیٹ کرتا ہوں کہ کم سے کم قاری بنیے، بس قرآن کا قاری بنیے، اپنے لڑکوں کو بنائیے، آپ بھی کوشش کریے۔ اور میں بڈھوں کو بھی ریکویسٹ کرتا ہوں، جو بڑی عمر کے ہیں نا، اس کو میرا دل سے میں آپ کو بولتا ہوں کہ آپ کو شرم نہیں کرنی چاہیے۔ میں خود پڑھتا ہوں، میں پڑھنا ہے مجھے، اور ہر عمر میں آپ پڑھ سکتے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو بڑی عمر کے لوگوں کو بھی میں ریکویسٹ کرتا ہوں، مطلب ماں بہنوں کو بھی ریکویسٹ کرتا ہوں، ابا جان جو بھی ہے اس کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ ہیں نا کم سے کم اپنا قرآن صحیح کر دیجیے۔ ماشاءاللہ۔ بھائی صاحب، آپ نے بہت اچھی بات بتائی کہ جب تک قرآن ہم صحیح نہیں کریں گے ہماری نماز نہیں ہوگی۔ بالکل صحیح، یعنی قرآن صحیح پڑھنے پر ہماری نماز کی حفاظت ہو سکتی ہے، بالکل صحیح، ورنہ ہم قرآن غلط پڑھیں گے ہماری نماز بھی نہیں اور ہوگی۔ یہ میں آپ کو بولتا ہوں کہ اگر مسجد کے اندر 200 نمازی پڑھتے ہیں تو آپ اس کا انکوائری کر لیجیے کہ کم سے کم وہ کتنے صحیح قرآن پڑھتے ہیں۔ جی حاجی صاحب، جہاں میں ابھی پڑھانے کے لیے گیا ہوں بریلی شریف الجامعۃ القادریہ عریشہ میں، تو ماشاءاللہ وہاں پر لڑکیاں بھی تعلیم حاصل کر رہی ہیں، عالمہ بن رہی ہیں، فاضلہ بن رہی ہیں، قاریہ بن رہی ہیں، مفتیہ بن رہی ہیں، تو ان بچیوں کے لیے آپ کیا پیغام دیں گے؟ دیکھو، یہ جو ماں بہنا جو بچیاں بنتی ہے تو وہ تو ایک اپنے گھر کا ماحول ہے کہ سب سے مطلب یہ ماں ہوتی ہے، بہن ہوتی ہے، وہ اس کے مطلب گھر کا دھیان وہی دیتے، اس کے بچے بھی ماشاءاللہ وہ پڑھیں گے، قاری ہوں گے، قاری بنیں گے، یا قرآن شریف کا یا تو دوسرا بھی نالج لیں گے، اسلام کا نالج لیں۔ تو یہ شروعات اپنے لڑکیوں سے ہوتا ہے، ماں باپ کی طرف سے ہوتا ہے۔ باپ جو ہوتا ہے وہ مطلب کام کرنے میں ہوتا ہے، یعنی اولاد کی پہلی درسگاہ ماں کا گود ہوتا ہے، ماں کا گود ہوتا ہے، اور ماں ہی اس کو صحیح تعلیم دے گی۔ اگر ماں کو معلوم پڑ گیا کہ میرے لڑکوں کو، اور وہ بھی بہت میرے کو معلوم ہے، اگر ماں دینی علوم سے آراستہ ہے تو ان کے اولاد بھی سبحان اللہ، بہت اچھی دینی بات علوم ہے، سے آراستہ ہو سکتی ہے۔
ورنہ پھر دینی علوم جی، سے جی، جی۔ دین سے ہماری دوریاں ہو جائے گی پھر جی ماشاء اللہ میں آپ کو یہ ریکویسٹ کرتا ہوں، میں سیکول الاسلام سیکول مدین یہاں کا مرید بھی ہوں ماشاء اللہ ماشاء اللہ مجھے ان کے صدقے میں آپ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ سب دینی تعلیم حاصل کریے، سنیت کا اپنا عقیدہ رکھنا ہے، اپنے کو بہت ماشاء اللہ یہ اس پہ آگے جانا ہے، جی جی تو جو بھی چھوٹی عمر ہے بڑی عمر ہے میں آپ توجہ کیجیے، جی 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 اپنے لڑکوں کو قاری بنائیے، عالم بنائیے، حافظ قرآن بنائیے اور مفتی بنائیے، اور اس میں ساتھ ساتھ میں دینی تعلیم ہے اور دنیا کی تعلیم بھی آپ کو مل سکتی ہے، آپ ڈاکٹر بھی بن سکتے ہیں، آپ انجینئر بھی بن سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ آپ نہیں بن سکتے، آپ دونوں بن سکتے ہیں، دونوں بے شک بے شک بس ماشاء اللہ آپ دل میں یہ کر لیجیے آپ، جی جی انشاءاللہ اللہ کی طرف سے بھی آپ کو مدد ملے گی۔ آمین انشاءاللہ ضرور بہت بہت شکریہ عائشہ صاحب آپ نے بتلایا، اور میں دعا کرتا ہوں آپ کے لیے کہ اللہ تعالیٰ مرنے سے پہلے آپ کو قاری قرآن بنائے اور قرآن کو صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور میرے لائق جو ضرورت ہو خدمت ہو آپ ہمارے لیے دعا میں انشاءاللہ آن لائن آپ کو اب میں اگر آپ سے دور چلا گیا ہوں مگر دل سے بہت قریب ہوں، آپ بھی مجھے چاہتے ہیں، آپ بے پناہ مجھ سے محبت کرتے ہیں، انشاءاللہ میں گجرات آتا رہوں گا آپ کی تعلیم کے لیے، ٹھیک ہے، اور آن لائن بھی انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، دعا کیجیے گا۔ یہ حاجی صاحب کا بنگلہ ہے ماشاءاللہ، خوبصورت بھی ہے، قاری زبیر صاحب ہلو